تو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے، یا سدرہ تو دور کی بات ہے، مسجد اقصیٰ میں فیصلہ ہو گیا، اور میں کہتا ہوں مسجد اقصیٰ بھی دور کی بات ہے، ام ہانی کے گھر ہی فیصلہ ہو گیا۔ بشرتے چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ تو وہ رفتیں، وہ بلندیاں اور وہ عظمتیں، اللہ اکبر۔ معراج کا باب ہی ایسا ہے کہ حضور کی عظمتوں کے پرت کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ شانیں دی، وہ رفتیں دی، اور ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا، اور ہمارے لیے اعزاز کہ ہم اس آقا کی امتی اور غلام کہ جو ان بلندیوں پر پہنچا، ان رفتوں سے مالا مال ہوا۔ اللہ اکبر۔ معراج حضور علیہ السلام کی شانوں اور حضور کی رفتوں کا وہ نقطہ نور ہے اور وہ نقطہ کمال ہے کہ عقل انسانی حیران ہے، اور لوگ کہتے ہیں کس طرح ممکن ہوا کہ اتنی سرعت سے گئے بھی اور پلٹ بھی آئے، اور ابھی زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اس کو میرے اللہ نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا، اور سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سیر تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، نظارے پہ رک جاتے ہیں۔ کوئی کھلا ہوا پھول ہو تو اس کی لطافتوں سے لطف اندوز ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، مچل مچل کے۔ اور جو سفر ہوتا ہے وہ ہدف پہ نگاہ ہوتی ہے اور بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اب اتنی سرعت سے گئے اور پلٹ بھی آئے، یہ سیر نہیں تھی، یہ سفر تھی۔ یہ سیر نہیں تھی، یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی۔ اور انسانی عقل اس پہ حیرت زدہ ہے کہ اتنی جلدی گئے کیسے اور آئے کیسے؟ یار تم تو میرے نبی کی سیر کو نہیں سمجھ پائے، اور اگر نبی سفر پہ آ جائے تو کون سمجھے گا؟ اور ہم کہتے ہیں جب بھیڑ بنے تو نبی کو پکارو، نبی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیسے آتا ہے؟ یار جب کوئی مشکل میں پھنسا ہو تو پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا، پھر تو سفر سے آتا ہے۔ تو جس کی سیر سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری سمجھ میں اس کا سفر کیا آئے گا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، آگے فرمایا عبد۔ تو یہاں بھی علماء نے بہت گفتگو کی ہے کہ یہاں عبد کا لفظ کیوں استعمال کیا، اور بھی لفظ استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے حضرت امام کشیری نے یہاں اسرا پر 3 چیزیں بیان کی ہیں، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ ایک متعین جگہ پہ آئے، طے شدہ جگہ تھی، طے شدہ وقت تھا، اور وہ خود چل کے آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طے شدہ جگہ پر، متعین وقت پر خود چل کے آئے، اور ادھر کیا فرمایا؟ اسرا بعبدہ، اس نے سیر کرائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ھذا متحمل و ھذا محمول، کہا ایک خود چل کے آتا ہے اور ایک اٹھا کے اور عزت و اکرام سے لے جایا جاتا ہے۔ تو کہا اہل نظر سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا ھذا مرید و ھذا مراد، یہ مرید تھا اور یہ مراد تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم میرا دیدار کرنے کی خواہش رکھتے ہو، حالانکہ انہوں نے کہا کہ مالک میں تیرے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کلام کے شوق میں کوہ طور پہ گئے، اور خود چل کے گئے اور متعین وقت پہ گئے۔ اور علماء نے لکھا، علماء تفسیر نے کہا کہ 12 میل تک سحاب نور چھا گیا، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس علاقے میں موجود نہ رہا۔ تجلیات کا ایسا ہجوم تھا اور ایسی ہیبت الہیہ چھا گئی کہ جانور بھی وہاں سے ہٹ گئے، حتیٰ کہ جو کرامن کاتبین اور فرشتے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ایسی خلوت ہو گئی، صرف جبریل امین موجود تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن سنائی انہیں بھی نہیں دے رہا تھا، سن حضرت موسیٰ ہی رہے۔ ان تجلیات کے ہجوم میں اللہ کا کلام سنا، تو کلام کی لطافتوں سے جب سرشار ہوئے تو کہا رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق دیدار پیدا ہو گیا، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا مزہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔
علماء سے پوچھئے حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر نہیں قرآن کی مثل لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ کو جواب کیا دیا حرف ناصب کے ساتھ، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے، جبکہ جنت میں تو دیکھیں گے، اس دن چہرے اللہ کے دیدار سے تر و تازہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، عام مومنین بھی دیکھیں گے، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ حرف ناصب سے نفی کی گئی، لن ترانی، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ۔ تو اس کا جواب اہل ذوق کی نظر کوئی عبارت مقدر ماننا پڑے گی، کوئی چیز مستتر ماننا پڑے گی، مسئلہ اس کے بغیر حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اور وہ عبارت یہ ہوگی لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ اتنی دیر تک تم مجھے نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی کی آنکھیں نہیں دیکھتے۔ گویا میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی، پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھے۔ تو کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح عقائد میں اس موقع پہ لکھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ میں دیکھ نہیں سکتا، کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں رؤیت کے امکان کی نفی نہیں ہے، کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں تاب کہاں کہ میرے جلووں کو سہار سکو۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے کہا مالک میں تو دیکھنا چاہے، شوق فراواں تھا۔ تو کہا اچھا پھر اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ پہ ٹھہر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ الگ بات ہے پہاڑ نہ ٹھہر سکا، لیکن ممکن کے ساتھ جو چیز معلق کر دی جائے وہ ممکن ہوتی ہے۔ اگر مجھے آپ کہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہمارے گھر چائے پینے چلیے، تو میں نے کہا کہ قبلہ چشتی صاحب اگر جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا، تو میں نے ان کے ساتھ معلق کر دیا نا، تو آپ ان کو راضی کر لیں گے، تو میں تو ان سے اپنے آپ کو معلق کر چکا ہوں۔ لیکن میں اگر کہوں کہ یہ مسجد جائے گی تو میں جاؤں گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا سیدھا سیدھا جواب یہ نا، کیونکہ میں نے ناممکن سے معلق کیا۔ اللہ نے اپنے دیدار کو معلق کیا استقرار جبل کے ساتھ۔ پہاڑ ٹھہرا رہا تو دیکھ لو گے، تو پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن ہے، تو ممکن کے ساتھ معلق ممکن ہے، تو دیدار تو ممکن ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے پہاڑ ٹھہر نہ سکے، یہ الگ بات آپ ان کو راضی نہ کر پائے، لیکن معلق تو تھا، ممکن تو تھا۔ تو کہا کہ اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ اچھا یہاں میں ایک رک کے اور بات بھی کروں، اور وہ یہ کہ جب کہا نا اس پہاڑ کو دیکھو، تو کہا مالک میں تیرے جلوے تو درختوں سے دیکھنے کی عادت ہے، اور جہاں سے عادت ہو وہاں آسان ہوتا ہے۔ وہ ہمارے حفاظ کہتے ہیں یہ 16 سطری والا قرآن جو ہے اس میں ہم سوکھے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے حفظ یہاں سے کیا ہے، اب 17 سطری والے سے مشکل ہوگا، ہے تو وہ بھی قرآن ہے۔ تو جلوہ تو یہاں بھی تو پہ دیکھا پہاڑ پہ، لیکن کہا میں درخت سے دیکھنے کا عادی ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا مصر میں، اور وہ تاب نہ لاتے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے، تو حالات کشیدہ ہو گئے، تو شہر مصر چھوڑنا پڑا، تو مدین چلے گئے۔ تو وہاں دیکھا کہ کنویں پہ لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے ہیں، تو 2 لڑکیاں ہیں جو حیا میں لپٹی ہوئی اور اپنے جانوروں کے لیے ایک سمت کھڑی ہیں، سمجھے کہ یہ حیا کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہتی، تو آگے بڑھ کر ان کے جانور ہانکے، پانی پلایا اور پھر ان کے رفع ہوتے، اور وہ گئیں اور اپنے والد سے کہا کہ ایک نوجوان دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتلیوں پہ حیا لکھا تھا، کسی عالی نسب خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، آج اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد نے کہا جاؤ بلا لاؤ۔ تو ایک صاحبزادی آئی ان کی اور حضرت موسیٰ کو بلا کے لے گئی کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ جب اس گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ دیر رکھا اور پھر اپنی ایک صاحبزادی سے ان کا نکاح کر دیا۔ ادھر مصر کے حالات ٹھیک ہوئے تو کہا اب تم وہاں چلے جاؤ۔ تو حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھی، وہ حمل سے تھی اور سرد رات تھی، تو دور آگ جلتی ہوئی دکھائی دی، تو کہا رکو میں تمہارے لیے آگ لے آؤں، تم تاپو تھوڑی سی تسکین ملے۔ لیکن جب گئے تو وہ آگ نہیں تھی، آواز آئی تم مقدس وادی میں آ گئے، اپنے جوتے اتار لو، اور آگ نہیں تھی، درخت چمک رہا تھا، لینے گئے آگ پیغمبری مل گئی، اس درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلیات کو اس درخت سے دیکھا تھا، آج کہا گیا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، کہا مالک میں تو درخت سے دیکھنے کی عادت رکھتا ہوں،
تو کہا موسیٰ گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے نا طور کی جانب، تو ماں نے کہا تمسکت بیضیالہ، دامن پکڑ لیا، کہا مجھے کام پڑ جائے تو تمہیں کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ این اطلبک، تو کہا اطلبنی علی الجبل، مجھے پہاڑ پہ ڈھونڈو۔ کہا موسیٰ اس وقت سے تیری ماں کی نگاہیں پہاڑ پہ لگی، اور جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اب